فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ کا یہ اردو ترجمہ ہے جو کہ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے۔ ہم حصہ دوم پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر یہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 6 ہے۔ یہاں پر اس نشست میں کتاب کے صفحہ 65 پر ہیں ہم، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلی نشست میں اس ملکوتی خطبے کے تیسرے حصے کا آغاز کر دیا تھا۔ عربی بھی پڑھی گئی، آپ نے سنی، ہم نے ترجمہ بھی پڑھ لیا، اور اس کے بعد تشریح و توضیح اس خطبے کی ہم نے پڑھنا شروع کر دی تھی۔ ہم نے ایک خاص جگہ پہ آپ سے اجازت چاہی تھی، اور اب ہم نے جہاں سے اجازت چاہی تھی وہاں سے ہم آگے چلتے ہیں، یا بہتر یہ ہے کہ پچھلی 3 لائنیں پڑھ لیتے ہیں۔ تھا کہ موضوع مقدمہ بطول عذرا کی وہ اراضی تھی کہ جو کئی برسوں سے ان کی ملکیت میں تھی۔ حکومت نے اپنے حکومتی ذرائع سے ان کی اراضی پر قبضہ کر لیا تھا، حالانکہ حکومت کے پاس کوئی شرعی جواز نہ تھا۔ اپنی سیاسی کارروائی سے خاندان وحی اور رسالت کا حق غصب کر لیا۔ سامعین، یہاں پر اجازت چاہی تھی کیونکہ اس کے بعد ہیڈنگ آ گئی تھی۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ میں فاطمہ ہوں، جی ہاں میں فاطمہ ہوں۔ یہ بڑا دل کو تکلیف دینے والا جملہ، یہی یہاں پر ہیڈنگ ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے دختر فرزانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسلامی بے نظیر کانفرنس میں روئے سخن حاضرین کی طرف کیا اور فرمایا، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، جی ہاں اے حاضرین و سامعین کرام، میں فاطمہ ہوں، جی ہاں میں فاطمہ ہوں۔ سید عالم نے سب سے پہلے سامعین کے سامنے اپنا ملکوتی اسم پیش کیا۔ یہ وہ الہامی اور پرمعنویت اسم تھا کہ جس سے ہر شخص آگاہ تھا۔ سامعین کا ہر فرد اس نام کو لسان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت ہی تجلیل و تعظیم سے کئی بار سن چکا تھا۔ پھر بی بی نے فرمایا، وَأَبِي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے والد سلطان انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ پیغمبر گرامی کی دختر یگانہ نے اپنا وہ عظیم و بلند و بالا نسب بیان فرمایا کہ جس کی مثال نہ کوئی عصر پیش کر سکتا ہے، عصر عین صادر یعنی زمانہ، اور نہ کوئی نسل نون سین لام، کیونکہ یہ نسب افتخار جہاں ہے اور در تاج آفرینش ہے کہ جس کے نور سے آفتاب منور ہے۔ جی ہاں فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اشرف الخلائق ہیں، اظہر الکائنات ہیں، اور کائنات کے افضل ترین شخصیت کی پاکیزہ دختر ہیں۔ جی ہاں اے حاضرین کرام، آپ سے عظیم باپ کی عظیم بیٹی گفتگو کر رہی ہے۔ وہ شجاعت و شہامت شین
ہے الف میم تے شجاعت و شہامت سے احتجاج کر رہی ہیں اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو بیان کر رہی ہیں۔ وہ اپنے اور معاشرے کے مستضعف میم سین تے زواد عین فے مستضعف لوگوں کے حقوق کا دفاع کر رہی ہیں اور اپنا حق مانگ رہی ہیں۔ ہم کتاب کے پیج صفحہ 66 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے انہوں نے اپنی معرفی میم عین رے فے چھوٹی ہے میم پہ پیش ہے یعنی کہ تعارف، انہوں نے اپنی معرفی اس لیے کرائی ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے انہیں نہیں پہچانا، کل کوئی بہانہ نہ تراش سکے کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے اپنا نام کیوں نہیں لیا تھا، اپنی شخصیت اور اپنے نسب کا تذکرہ کیوں نہیں کیا تھا۔ ملکہ ایمان و اسلام نے اپنی صریح سواد رے یہ ہے صریح معرفی سے حجت تمام کر دی، میم عین رے فے چھوٹی ہے، حجت تمام کر دی، کسی کے لیے چوں چرا کی گنجائش نہ چھوڑی۔ اس طریقے سے آپ سلام اللہ علیہ نے ان کے لیے تعریض و توبیخ کے سارے سامان اکٹھے کر دیے۔ تے عین رے یہ زواد تعریض اور توبیخ تے واو بے یہ خے توبیخ یعنی ملامت اور ڈانٹ۔ بہرحال تفصیلات جملہ پھر پڑھتے کہ آپ سلام اللہ علیہ نے ان کے لیے تعریض اور توبیخ کے سارے سامان اکٹھے کر دیے۔ جی ہاں، فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ وہ اس لیے مسجد نبوی میں حاضرین کے مجمع میں تشریف لائی ہیں تاکہ اپنے مغصوب میم غین سواد واو بے یعنی قبضے میں لیے ہوئے مغصوب حقوق کا مطالبہ کریں۔ اور پھر بھی فرماتی ہیں کہ اقولو عودن و بدان کہ جی ہاں اے لوگو، جو کچھ میں نے اپنے خطاب کے اول میں کہا تھا آخر میں وہی میری زبان پر ہے، انورٹڈ کاما کلوز، جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ میں بھرپور ایمان کی قوت و قدرت سے کہہ رہی ہوں۔ اور ایک دوسرے نسخے میں آیا ہے کہ عودن علی بدعن، دونوں جملوں کا ایک ہی معنی ہے۔ پھر لکھا ہے ولا اقولو ما اقولو غلط، کہ جو ترجمہ کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ اشتباہ نہیں ہے، الف شین تے بے الف ہے، اشتباہ شک و شبہ یعنی دھوکہ، یہ اشتباہ نہیں ہے، میری منطق و گفتار میں کوئی کذب دھوکہ اور مغالطہ نہیں ہے۔ پھر بھی فرماتی ہیں ولا افعلو ما افعلو شتتن، میں جو بات بھی کروں گی وہ ازراہ ظلم و جور اور افراط و تجاوز سے نہیں کہوں گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد یہاں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 لکھی ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنت عین ہے عنت تم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ آیت 128۔ نیچے لکھا ہے شفیع روز محشر نے اپنی اس بحث کا آغاز اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر شریف کے ساتھ فرمایا اور اپنی گفتگو کو آیت کریمہ کے ساتھ ملاتے ہوئے فرمایا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب ہیں، تمہارا مصائب و آلام میں ہونا ان پر شاق ہے، وہ تمہاری سعادتوں کے لیے حریص ہیں اور وہ اپنی امت کے اہل ایمان پر رؤوف و رحیم ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے رؤوف اور رحیم دو کلمات مترادف ہیں یعنی ہم معنی ہے، یعنی عاطفت و محبت، لطف و عنایت۔ پھر لکھا ہے بی بی کا کہ کلام کا حصہ کہ فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ، کہ اگر تم چاہو کہ ان کی نسبت کس سے بنتی ہے یا تم انہیں پہچاننا چاہتے ہو تو تم انہیں صرف میرے والد پاؤ گے، انہی عورتوں میں سے کسی اور کا باپ نہیں پاؤ گے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ایک اور نسخے میں آیا ہے کہ وہاں پر یہ یوں ہے کہ فَإِن تَعْزِرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، دوبارہ پڑھتے ہیں فَإِن تَعْزِرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
روح، یعنی تم ان کی تعظیم و توقیر کرو. اور پھر ہے وَتَجِدُهُ ابھی دونا نسائکم، کہ جی ہاں میں ہی ان کی اکلوتی دختر ہوں، وہ میرے ہی والد گرامی ہیں، تمہاری خواتین اس عظیم نسب میں میری شریک نہیں ہیں، انورٹڈ کاما کلوز. اور پھر فرمایا کہ وَأَخَبْنِي امی دونا رجالکم، کہ جی ہاں برادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر نامدار ہیں، تم مردوں میں سے کوئی بھی اخوت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا شریک نہیں ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. ہم پیج 68 پہ آ گئے. پھر لکھا ہے کہ اس اخوت سے مراد نسبی اخوت نہیں ہے، یہ وہ تمغہ اخوت ہے جو انہیں مواخات کے دن حاصل ہوا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنایا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے شوہر امام علی علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا تھا. اس قرآنی اخوت و برادری کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مقامات پر امام علی علیہ السلام کو اسی اخوت کی نسبت سے یاد کرتے تھے یا بلاتے تھے، جیسا کہ آپ فرماتے تھے ادعو لی اخی، میری طرف میرے بھائی کو بلاؤ، ادعو لی اخی. یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اینا اخی، کہ میرے بھائی کہاں ہیں، اینا اخی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی وقت یہ بھی فرمایا کہ یا علی انت اخی، کہ علی علیہ السلام، علی جان آپ میرے برادر و جانشین امین و وارث ہیں، انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے کہ ایک اور مقام پر فرمایا انہ اخی فی الدنیا والآخرت، کہ وہ میرے دین و دنیا کے بھائی ہیں. امیر عدالت و حریت اس جاویدانہ برادری پر فخر کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے اپنی اس ملکوتی عزت و عظمت کو نظم و نثر و گفتار میں بیان فرمایا. انا اخو المصطفیٰ لا شک فی نسبی معہو ربیت وسبتاہ ہما ولدی. ترجمہ کہ میں رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں، میرے نسب میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے ان کے ہمراہ پرورش پائی ہے، ان کے دونوں سبت میرے فرزند ہیں. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے آپ علیہ السلام نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ محمد النبی اخی وسنوی. دوبارہ پڑھتے ہیں کیونکہ یہ شعر ہے. محمد النبی اخی وسنوی وحمزۃ سید الشہداء امی. ترجمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی عظیم نبی ہیں اور میرے ابن عم ہیں، اور حضرت حمزہ سید الشہداء میرے چچا ہیں، انورٹڈ کاما کلوز. اور آپ علیہ السلام کا یہ فرمان بھی قابل غور ہے کہ ومن ہی نا اخی بینا من کانا حاضرن دعانی و اخانی و بینا من فضلی. ترجمہ کہ آپ علیہ السلام وہ عزت و عظمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں پیمان اخوت کا نظام جاری فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس خاص طور پہ بلایا، میرے اور اپنے درمیان قرآنی اخوت کا عہد و پیمان جاری فرمایا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وسیلے سے میری برتری اور شائستگی کو روشن اور آشکار فرمایا. انورٹڈ کاما کلوز. اور اب آگے پڑھتے ہیں. یہاں پر کتاب علی من المہد الی اللحد کا حوالہ دیا گیا کہ وہاں پر آپ علیہ السلام کا یہ مشہور فرمان اس کتاب میں ہے کہ انا عبداللہ و اخو رسول اللہ و انا صدیق الاکبر والفاروق الاعظم لا یقولہ غیری الا کذاب، کہ میں اللہ کا عبد ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں، میں ہی صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہوں. اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے کہ ولا نعم المعزی الیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
انورٹڈ کاما میں کہ وہ آدمی کس قدر پاک و پاکیزہ و برتر و اعلیٰ ہے جو ان سے منسوب ہے، کیونکہ وہ آفرینش جہان کی غرض و غایت ہیں۔ اللہ ان کے وجود کی برکت سے انسان اور دیگر موجودات کو رزق عطا فرماتا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ آئیے، حوادث و نعمات کی یادآوری۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے خاتون قیامت نے اس مقام پر بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے حوادث اور بعثت کے بعد اسلام کی نعمات کی طرف اشارہ فرمایا کہ فبلغ الرسالۃ سادساً بالنداوت، ترجمہ کہ پیغمبر حریت نے اپنی رسالت کا ابلاغ کیا جس طرح ممکن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو بہترین شکل میں اہل جہان تک پہنچا دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہر حال میں لوگوں کو حساب و کتاب سے ہوشیار فرمایا۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں انداز کیا وہاں ابشار بھی کیا۔ الف بے شین رے، شین الف رے، ابشار۔ اچھا، یہاں پہ انداز نہیں ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں انذار کیا، الف کے ساتھ زیر ہے، الف نون زال، الف نون زال الف رے، انذار کیا، وہاں ابشار بھی کیا۔ گناہ گاروں اور مجرمین کو ان کے انجام سے ہوشیار کیا۔ اور پھر یہاں لکھا ہے مائلن ان مدرجۃ المشرکین۔ ایک اور نسخے کے الفاظ یہ ہیں کہ ناقبن ان سننی مدرجۃ المشرکین۔ انورٹڈ کاما کہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے طریقوں اور مسالک سے عدول فرمایا۔ عین ہے، عین پہ پیش ہے، عدول فرمایا۔ پھر لکھا ہے وزاربن سجبہم، یہاں پہ سے ہے، سے پہ فتح ہے، سے جے بے ہے میم، سجبہم پہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دفاع میں مشرکین پر جان لیوا حملے کیے، ان کے قیام و قامت کو توڑ ڈالا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین سے جہاد کیا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے آخذن بے اقزامہم، اور ساتھ ہی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی یاوگوئی، یہ الف واو ہے، یاوگوئی اور شرارت آمیز شور و شرابے کو سختی سے بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کو نابود کر دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے داعین الی سبیلی ربہ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، سید الانبیاء لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، نہ کہ دنیا کی طرف، صرف اللہ کے راستے کی طرف بلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت انسانوں کے عقول کی سطح پر ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو حکمت و دانش سے لبریز ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان حق و حقیقت کو واضح کر دیتا تھا اور اشکالات و شبہات کو دور کر دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو عبرت آمیز اور حیات ساز ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے دشمنوں اور بد اندیش لوگوں سے احسن انداز میں بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجادلہ اور تفاہم براہین و استدلال پر مشتمل ہوتا تھا۔ پھر لکھا ہے یکسر الاسنام، انورٹڈ کاما انہوں نے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ یکسر الاسنام کیونکہ مشرکین نے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسنام، الف صاد نون الف میم، اسنام کو توڑ ڈالا۔ ایک اور نسخے میں ینقص الاسنام کے الفاظ ہیں۔ اس جملے سے مراد ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر کے سرداروں اور شرک کے
اقطابوں کو قتل کیا، ان کا قلع قمع کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر وقت جنگ کی آگ بھڑکائے رکھتے تھے، فتنہ و فساد پھیلائے رکھتے تھے، جیسے ابو جہل، عتبہ عین سے عتبہ اور شیبہ وغیرہ تھے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تباہ کاروں کی تباہ کاریوں اور فتنہ انگیزوں کی فتنہ انگیزیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ ایک اور نسخے میں ہے کہ ینقص الحام، ان الفاظ کا مفہوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر و شرک کے رئیسوں سے مایوس ہو گئے تو ان کی کھوپڑیوں کو زمین پر گرا دیا۔ اور پھر اس کے بعد انورٹڈ کام میں لکھا ہے کہ بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جنگ و جہاد کا سلسلہ ایک لمبے عرصے تک محیط رہا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس دوران حروب و ضروب اور غزوات و اضطرابات کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ آخرکار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شدید ترین جہود و جہاد سے فتنہ و فساد کی جڑوں کو اکھاڑ دیا، فساد و شر کے جراثیموں کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح کفار کی شان و شوکت کے محلات زمیں بوس ہو گئے۔ اسلام کی ضرب کاری نے ان کی قوت و طاقت اور جمعیت کو پارا پارا کر دیا۔ آخرکار کفار دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ حتیٰ تفر اللیل عن صبحہ، حتیٰ تفر اللیل عن صبحہ، کہ آخرکار کفر و استبداد کی تاریکی شگافتہ ہوئی اور صبح اسلام افق سے جلوہ گر ہوئی، انورٹڈ کاما کلوز۔ واسفر الحق کو ان محضہ، کہ نور حق کو جلو قریب کی، کہ نور حق دجل فریب کی تاریکی سے دبیز پردوں کو پھاڑ کر ذوفشاں ہو گیا۔ حق نے باطل کی آلودگیوں سے دوری اختیار کر کے دنیا میں نکھار پیدا کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سب طرفداران حق و حقیقت کی طاقت و رجمیت کی طرف کنایات ہیں۔ پھر ہے کہ وَنَطَقَ زعیم الدین، کہ آخر وہ وقت آ گیا کہ دین کے رئیس نے امور دین اور امور مسلمین کے بارے میں حریت و صراحت کے ساتھ گفتگو شروع کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر فرماتی ہیں کہ وَخَرْسَتْ شَقَاشِقُ الشَّیَاطِینِ، کہ شیطان صفت باطل پرستوں کی بولتیاں بند ہو کر رہ گئیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ تفصیلات یوں لکھی ہیں کہ شقاشق شقتن کی جمع ہے۔ گزشتہ صفحات میں اس کی توضیح کر چکے ہیں کہ جب اونٹ مستی میں آتا ہے تو اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، اسی جھاگ و لعاب کو شقشقت کہتے ہیں۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ سید العرب والعجم کی مسلسل جدوجہد نے کفر و شرک کے وڈیروں اور چودھریوں کی ہا ہو اور شور و شر کو خاموش کر دیا۔ ان کی زبانیں ان کے دہن میں بے حرکت ہو کر رہ گئیں اور ان کے پھاڑ پھاڑ کر بولنے والے گلے خشک ہو کر رہ گئے۔ پھر لکھا ہے وَتَاہَا وَشِیزُ النِّفَاقِ، انورٹڈ کاما، کہ ان کی صفوں سے نفاق و ریا اور فریب و ریب کے یاران و ہواداران بھاگ نکلے، یاران و ہواداران بھاگ نکلے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یعنی ان کی کاوشیں شکست پذیر ہو کر رہ گئیں۔ وَنَحَلَّتْ عُقْدَ الْكُفْرِ وَالشِّقَاقِ، کہ ان کے مکر و فریب کی دھجیاں بکھر گئیں، ان کے عہد و پیمان کے فلک بوز محلات منہدم ہو گئے، ان کی جماعت و جمعیت پراگندہ ہو گئی۔ اسلام کی طاقت و قوت کے مقابلے میں ان کے حزب و احزاب کی کراریت فرار و فراریت میں بدل گئی، جس طرح کے کفار کے ساتھ غزوہ احزاب میں ہوا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ وَفَهُمْتُمْ بِكَلِمَتِهِ الْإِخْلَاصِ، ترجمہ کہ تمہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کلمہ اخلاص یعنی لا الہ الا اللہ تمہاری زبانوں پر جاری کرایا گیا، تمہیں توحید و یکتا پرستی کی دعوت دی گئی۔ فی نفرم من البیض الخماس،
کہ ان لوگوں کے درمیان جن کے چہرے منور، پارسائی میں آسمان اور پیکرے ایثار تھے، بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ پشت سے جا ملے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے انہیں معنویت و روحانیت کی بلند منازل پر پہنچا دیا تھا۔ ممکن ہے سیدہ عالم سلام اللہ علیہ نے ان معین لوگوں کی صفات بیان کی ہوں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں اپنے زہد و تقوی کے لحاظ سے شہرت رکھتے تھے، یا پھر ان کا اشارہ اہل بیت علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ اور تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، انورٹڈ کاما کلوز، یعنی شرک و کفر کے سبب جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ آپ نے اپنے ان لفظوں میں قبل از بعثت کی اجتماعی زندگی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس زمانے میں نظام زندگی درہم برہم تھا، ہرج مرج کے نے حیات انسانی کو ہر جانب سے گھیرا ہوا تھا۔ اس لیے اس دور کی عکاسی کرتے ہوئے فرمایا کہ مسقط و شارب کے پیاسے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ تھے۔ تو آپ کا یہ جملہ اس دور کی کمزوری اور ناتوانی بتا رہا ہے، یعنی ایک پیاسے انسان کا ایک جگہ سے گزر ہوتا ہے، وہاں ٹھنڈا پانی موجود ہو اور مالک موجود نہ ہو، یا مالک موجود ہو لیکن ضعیف ہو، کمزور ہو، تو پیاسا آدمی اپنی پیاس بجھا کر چلا جاتا ہے۔ پھر لکھا ہے وَنُہْزَتُ الطَّعَامِ، ترجمہ کہ اگر اس طرح ایک بھوکے انسان کا کسی مکان سے گزر ہو اور وہ وہاں کھانا موجود دیکھے، مالک موجود نہ ہو یا کمزور ہو، تو وہ کھانا سیر ہو کر کھا کر چلا جاتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کے بعد لکھا ہے وَقَبْسَةُ الْعِجْلَانِ، وَقَبْسَةُ الْعِجْلَانِ انورٹڈ کاما کہ آگ کا شعلہ، کہ جسے آگ کا ضرورت مند جلدی میں حاصل کرتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے موتی الاقدامی کہ انورٹڈ کاما کے وڈیروں اور ارباب بست و کشاد کے ہاتھوں ذلت و رسوائی سے دوچار تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر ہے وَتَشْرَبُونَ التَّرْقَى، ترجمہ کہ تم لوگ گڑھوں میں جمع شدہ پانی پیتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ انہی گڑھوں میں حیوانات و درندے وارد ہوتے تھے، اونٹ انہیں اپنی آلودگی سے آلودہ کرتے تھے۔ شریف و پاک و پاکیزگی پسند لوگ ایسے پانی سے نفرت کرتے تھے، ایسے پانی کے شرب و نوش سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اپنی جہالت و نادانی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسے آلودہ پانی کو استعمال کرنا پڑتا تھا۔ وہ کنویں کھودنے، چشمے جاری کرنے سے ناآشنا تھے۔ اے قاری عزیز، عرب لوگ قبل از بعثت گندے، ناپاک اور جراثیم آلود پانی کو استعمال کرتے تھے۔ ان کی اس حالت کے بارے میں مت پوچھیے۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی متمدن اور مہذب دنیا میں بعض اسلامی ممالک کی عوام کی وہی زمانہ جاہلیت والی حالت ہے۔ ظالم حکمرانوں کی وجہ سے آج بھی عوام کو صاف و پاک پانی کے ذخائر میسر نہیں ہیں، جیسا کہ آپ رسائل و مجلات میں پڑھتے رہتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ وَتَقْطَعُونَ الْقِدَّ وَالْوَرْقَ، ترجمہ انورٹڈ کاما کہ تم لوگ خشک چمڑے اور درختوں کے پتوں کو بطور غذا استعمال کرتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، اس وقت عربوں کی حالت ابتر تھی، وہ بھوک و افلاس کی وجہ سے خشک گوشت کھاتے تھے، درختوں کے پتوں اور شگوفوں سے پیٹ بھرتے تھے۔ ان کی زمین بنجر و ویران تھی، خشک سالی نے انہیں تباہ کر رکھا تھا۔ کھیتی باڑی، زراعت و باغبانی کا مفہوم ان کے ہاں مفقود وغیرہ موجود تھا۔ دوبارہ پڑھتے، باغبانی کا مفہوم ان کے ہاں مفقود وغیرہ موجود تھا۔ پھر لکھا ہے کہ اذلت خاسئین، انورٹڈ کاما میں کہ ذلت و رسوائی اور خسارے میں تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے لفظ خاسئین کہ ایسے فرد کو کہا جاتا ہے جو راندہ شدہ ہوں
اور ایسے انسان کو محترم لوگوں میں رہائش اور بود و باش کی اجازت نہ ہوتی ہو۔ پھر آگے لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ تم لوگ خوف زدہ و ہراساں تھے، قدرت مند لوگوں نے تمہاری زندگیوں کو پامال کر رکھا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے یہ حقیقت ہے کہ جس معاشرے میں کوئی قانون کوئی نظام نہ ہو تو وہاں لا قانونیت و بدامنی پھیل جاتی ہے، قرار و استقرار مسلوب ہو کر رہ جاتا ہے، خوف و اضطراب کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، اطمینان و سکون کا خاتمہ ہو جاتا ہے، طاقتور کمزور کے حقوق کو سلب کر لیتا ہے، کثرت قلت کو خرد برد کر جاتی ہے، ایک غنی و تونگر فقیر کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، ایک غنی و تونگر فقیر کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ جب قانون کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں تو کوئی قانون سے نہ ڈرتا ہے اور نہ اسے کسی سزا کا خوف ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے کہ جب قانون عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکے تو اس معاشرے میں آئے دن مظالم بڑھتے رہتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو جاتا ہے، بے گناہ کے خون گرتے ہیں، عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اموال سلب ہوتے ہیں اور ہزاروں حیرانیاں اور سرگردانیاں جنم لیتی ہیں۔ اور سامعین اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے کہ خاتون جنت کی زبانی پیغمبر اعظم کے ثمرات کی کہانی۔ ہم اس وقت کیونکہ تقریباً بس 30 منٹس ہو رہے ہیں تو ہم اس کو باقاعدہ اگلی نشست میں کیوں نہ پڑھ لیں، کیا خیال ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم یہاں پیج 75 پر آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں، اور اسی کے میں آخری پیراگراف کو انشاءاللہ کہ جس کا عنوان ہے خاتون جنت کی زبانی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثمرات کی کہانی، اس کو ہم انشاءاللہ اپنی اگلی نشست میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ ریکارڈنگ نمبر 7 میں ہم پڑھیں گے، اور ریکارڈنگ نمبر 6 سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔